میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے کے بعد آج شکارپور میں اس عظیم اجتماع کی وساطت سے آپ سے ملاقات کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ آپ حضرات نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ اس فقید المثال اجتماع میں شرکت کی ہے اور جس محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، ہمارے مخدوم استاد القراء شیخ محمد علی المدنی رحمہ اللہ کی یاد میں آج یہ عظیم الشان اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ یقیناً ان کا ہم سب پر حق ہے کہ ہم ان کی زندگی بھر قرآن کریم کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کریں اور اہالیان سندھ نے اور اہالیان شکارپور نے حق ادا کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ان کی حیات طیبہ اللہ کو قبول ہے اور انشاءاللہ قرآن کریم کے ساتھ امت کا تعلق جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، آپ نے اس اجتماع کا عنوان پیغام جمعیت رکھا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پوری انسانیت کو عطا کیا، جمعیت علماء اسلام اسی دین کی داعی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک کامل اور مکمل دین عطا کیا اور اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تعلیمات کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے دین مکمل ہو گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ہمارے اکابر
اس نعمت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کامل اور مکمل دین جب اس کو اقتدار ملتا ہے تو اس کے اقتدار کا نام نعمت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جمعیت علماء اسلام اس کامل اور مکمل دین کے اقتدار اور اس کی حاکمیت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ کائنات میں اس سے بڑھ کر اور نعمت انسانیت کے لیے نہیں ہو سکتی جسے اللہ نے اپنے الفاظ میں نعمت اور تمام نعمت قرار دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آج اہل پاکستان نے جمعیت علماء اسلام کے اس پیغام کو سمجھا ہے۔ سندھ کی دھرتی نے اور سندھ کے عوام نے آج اس پیغام کو سمجھا ہے۔ آج آپ نے اس پیغام پر لبیک کہا ہے اور اس عظیم الشان اجتماع کی صورت میں آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا، مزید اضافہ ہوگا، اور یہاں تو ہر قسم کی نظریات کی بات ہوتی ہے۔ ہر سیاسی جماعت ایک جمہوری ماحول میں اپنا پیغام انسانیت کو دیتی ہے، ان کا حق ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام نے دین کو مملکتی نظام قرار دلوایا، اور جب اسلام دستور پاکستان کی روح سے مملکت کا نظام قرار پایا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ انسانی حقوق کا محافظ ہے، یہ امن کا داعی ہے، اور امن کا معنی یہ کہ انسان کی جان محفوظ ہو، انسان کا مال محفوظ ہو، انسان کی عزت و آبرو محفوظ ہو، اور اس اعتبار سے اس کے تمام حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں انسانی حقوق محفوظ نہیں، نہ جان محفوظ، نہ مال، نہ عزت و آبرو محفوظ، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کی رہنمائی نہیں دی۔ آج پوری دنیا، عالمی قوتیں، مغرب اور مغرب کی تہذیب آپ کے دین پر حملہ آور ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے اسکالر سامنے آتے ہیں، بظاہر تاثر دیتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی وہی تعبیر کرتے ہیں
اسلام کی وہی تشریح کرتے ہیں کہ جو مغرب کے لیے قابل قبول ہے۔ اسلام کو کمزور کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، پاکستان ہمارا وطن ہے اور اس پاکستان وطن عزیز کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس ملک کے نظام کو سدھاریں۔ اللہ تعالی کی اس عظیم نعمت کا فائدہ حاصل کریں۔ آج ہم اس سے بھاگ رہے ہیں۔ آج ہمارے حکمران بھی، بہت سی پارٹیاں ہیں، حکومتیں کرتی ہیں، لیکن اللہ کے دین کی بات کرنا اور اس کو نافذ کرنا، اس بات سے گھبراتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اسلام اور کیا مظلوم ہو۔ اسلام کی مظلومیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اسلام کے نمائندے وہ بن رہے ہیں کہ جن کو اسلام کے الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ اسلام ایک سچ ہے، لیکن وہ سچ ایسی زبانوں پہ آ گیا ہے کہ جن زبانوں پر جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایک جھوٹی زبان کو اسلام کا نام لینے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ہمیں آج اس ماحول سے جنگ ہے، ہمیں اس نظریے سے جنگ ہے، ہمیں اس روش سے جنگ ہے، اور بہت منزل ہم نے عبور کر لی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اب منزل کے قریب پہنچنے کے دن ہے، ذرا اور ہمت کیجئے اور آگے بڑھیے انشاءاللہ۔ کبھی ریاست مدینہ کا لفظ، اب ان کی ذرا شکلیں دیکھ لو، ریاست مدینہ کے ساتھ اس کی شکل بھی ملتی ہے۔ ان کا کردار کیا ہے؟ اور گندا کردار، بے حیائی، مغربی تہذیب، اسلام کا مذاق، اس کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رکھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا، ان نعروں پہ گزارا نہیں ہوگا۔ اسرائیل سے رہنمائی ملے گی تو پاکستان میں قبول نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ میرے محترم دوست، آج نکلا ہوا ہے، کہتا ہے میں حقیقی آزادی کے لیے نکلا ہوں اور جہاد کے جذبے سے نکلو۔ رقص و سرور، فحاشی اور عریانی اور جہاد، اس کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ حقیقی آزادی نہیں، حقیقی آوارگی کے لیے نکلے ہو تم۔
اور جمعیت علماء اسلام آپ کا راستہ روکے گی۔ آپ کہیں مردہ آباد، جھوٹا عمران، جھوٹا عمران، فحش عمران، عریان عمران، جھوٹا عمران۔ میرے محترم دوستو، آپ نے ہمیں کیا آزادی کا درس دینا ہے؟ آزادی کا درس وہ دے گا جس کی تاریخ شاہ ولی اللہ سے ملتی ہو۔ آزادی کی بات وہ کرے گا جس کی تاریخ مجدد الفسانی سے ملتی ہو۔ جہاد کی بات وہ کرے گا جس کی تاریخ شاہ عبدالعزیز کے ساتھ ملتی ہو۔ تمہیں تو ان ناموں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تمہاری تاریخ کہاں سے ملتی ہے پتہ ہے؟ ان کی تاریخ لاس اینجلس سے ملتی ہے۔ کس کے نمائندے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تمہارا تو یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو۔ تمہارا نظریاتی قبلہ کہاں ہے؟ تمہارا نظریاتی قبلہ وہاں ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا ہے۔ تمہارے لوگوں نے پارلیمنٹ میں کہا ہے۔ ساری باتیں چھوڑ دو۔ کیا تم آزادی کی بات کرو گے؟ کیا تم جہاد کی بات کرو گے؟ نہ تمہاری شکل آزادی کی، نہ تمہاری شکل جہاد کی، نہ تمہاری شکل ریاست مدینہ کی، نہ تمہارے اخلاق، نہ تمہارے اطوار، کوئی چیز بھی تو کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ اتنا بتا دو کہ 3.5 سال تم نے حکومت کی ہے، تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ کارکردگی بتاؤ بھائی، کیا کارکردگی ہے تمہاری؟ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہے۔ آج آپ جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج آپ جس مہنگائی کو رو رہے ہیں، جس سے نکلنے کے لیے ہم سب جتن کر رہے ہیں، اس دلدل میں تمہاری برکت سے ہم گئے ہیں، تمہاری حماقتوں سے ہم گئے ہیں اس میں۔ اور میں اس کو حماقت بھی نہیں کہتا۔ جو تباہی تم لائے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ یہی تمہارا ایجنڈا تھا۔ آج جو تم پھدک رہے ہو نا، روز روز لانگ مارچ، بابا لانگ مارچ سارے دن کو ہم دیتے ہیں، فرلانگ مارچ ہوتا ہے۔ فرلانگ مارچ کرتے ہو پھر گھر بیٹھ جاتے۔ اس طرح سیاست نہیں ہوا کرتی۔ مہینہ ہو گیا ہے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں لاہور سے گجرانوالہ پہنچے، اور جب ایک فائر ہوا تو 1 گھنٹے میں لاہور پہنچ گئے۔ اور اب تک پتہ نہیں چلا کہ گولی چلی، کتنی لگی، ابھی تک پتہ نہیں، پہیلی بن گئی ہے۔ تو اتنا جلدی بھاگنے والا وہ قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔
حملے تو ہم پر ہوئے ہیں، خودکش حملے ہوئے ہیں، گھروں پر راکٹ لگے ہیں، ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، لیکن میدان میں کھڑے ہیں۔ نعرہ تکبیر! قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری قیادت کو، قائد تیری جرت کو، قائد تیری حمیت کو۔ تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ تم نے پارلیمنٹ میں قانون سازی کی، IMF کے شرائط پر قانون سازی کی اور ملک کی معیشت کو IMF کے حوالے کر دیا۔ تمہاری کارکردگی یہ کہ پاکستان بلیک لسٹ کے کنارے پہنچ گیا، دیوالیہ پن کی دیوار پہ کھڑی کر دیا آپ نے ریاست کو۔ شکر ہے کہ آپ سے جان چھوٹی اور الحمدللہ آج گرے لسٹ سے ہم وائٹ لسٹ پہ آ گئے۔ آپ نے دیکھا سود کا مسئلہ آیا، ہمارا سٹینڈ تو بہت زمانے سے واضح تھا، آج ایسے وقت میں فیصلہ آیا جبکہ ہم بھی حکومت میں تھے۔ ظاہر ہے آپ بھی سوال کرتے کہ بھائی اس پر عمل ہونا چاہیے، اس کے خلاف اپیل کیوں چلی گئی؟ تو آپ نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام کی برکت سے وہ اپیلیں واپس ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ سود سے پاک معیشت کے فیصلے پر اب انشاءاللہ پاکستان میں عمل درآمد ہوگا۔ زندہ آباد۔ اور اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز اس مہینے کے آخر میں ایک بڑا سیمینار علماء، تاجر اور کاروباری طبقے کا کراچی میں منعقد ہوگا تاکہ تجاویز مرتب کی جا سکے اور اگلے اقدامات کے حوالے سے حکومت کو رہنمائی دی جا سکے۔ کارکردگی دکھاؤ نا۔ تو میرے محترم دوستو، نعرے لگانا آسان کام ہے، 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، کہاں سے دو گے بھائی؟ اور 1 نوکری دینا تو دور کی بات، تم نے 30 سے 40 لاکھ نوجوانوں کو بے روزگار کیا ہے جو نوکریوں پر تھے اور نکالے گئے۔ آج ہم نوجوانوں کو دوبارہ ملازمتوں اور روزگار پر لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، وقت بھی تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ کبھی کہتا ہے ہم 350 ڈیم بنائیں گے، 350 ڈیم بتاؤ، 3.5 ڈیم بتا دوں گا، 350 نہیں 3.5 ڈیم بتا دوں گا، کدھر ہے؟ نعروں پہ گزارا نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ فارن فنڈنگ کیس میں یہ چور ثابت ہو گیا ہے۔ ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ اسرائیل بھی اس کی مدد کر رہا ہے، یہودی بھی مدد کر رہے ہیں، انڈین بھی مدد کر رہے ہیں۔ اب تو ادارے نے ثابت کر دیا نا
اب تو بات ہماری نہ رہی، اب تو ادارے کی بات ہے۔ ابھی اس فیصلے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ توشے خانے سے گھڑی چوری ہو گئی۔ پتہ چلا وزیر اعظم نے چوری کی ہے، بازار میں بیچ دی۔ مذاق بنا دیا پاکستان۔ پوری دنیا میں جہاں پاکستانی سڑک پر گھومتا ہے لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، تمہارا عمران خان گھڑی چور نکلا ہے۔ مسخرہ ہے، مسخرہ، اور پوری قوم کے لیے ہار بن گیا ہے۔ اور وہی لوگ ان کے ساتھ ہیں کہ جو اپنے کردار کی وجہ سے معاشرے کے لیے ہار بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے مجھے دوبارہ حکومت دو، اس لیے کہ ایجنڈا نامکمل ہے، بے حیائی کا ایجنڈا نامکمل ہے، معاشی تباہی کا ایجنڈا نامکمل ہے، کشمیر کو بیچنے کا ایجنڈا نامکمل ہے، ریاست کے خاتمے کا ایجنڈا نامکمل ہے، مغربی تہذیب پاکستان میں مسلط کرنے کا ایجنڈا نامکمل ہے۔ صرف اس گندے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ لیکن یاد رکھو انشاءاللہ العزیز تم تو ہو جو ہو، لیکن مقابلے میں جمعیت علماء اسلام بھی میدان میں کھڑی ہے۔ اب اس کردار کے لوگ ہمارے ملک میں سیاست کر رہے ہیں، اس کردار کے لوگ دوسروں کو چور چور کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی تحریک کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ وہ کاغذ لہرایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ وہ کاغذ، یہ سازش ہوئی ہے، امریکہ نے سازش کی ہے، ہمیں کہا ہے امریکہ ان کو لایا ہے۔ بابا پوری دنیا میں اگر امریکی استعمار، مغربی استعمار اور اس کی جارحیت کے خلاف کسی نے مؤثر آواز بلند کی ہے، صرف پاکستان میں نہیں تمام بر صغیر میں، وہ جمعیت علماء اسلام کی آواز ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ، قائد جمعیت قدم بڑھاؤ۔ آپ کہو ملک بچاؤ، چور بھگاؤ، چور بھگاؤ، ڈاکو بھگاؤ، گھڑی چور بھگاؤ۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہماری نقالیہ میں کیا کرا؟ ہم نے آزادی مارچ کیا، یہ بھی آزادی مارچ کر رہا ہے۔ ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، یہ بھی جہاد کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مذہبی ٹچ دو، ہر بات میں مذہبی ٹچ دو۔ مذہب ٹچ سے نہیں بنتی بات۔ ٹچ سے کیا بنتا ہے؟ کوئی عمل بھی تو ہو نا۔ وضو بنانے کا طریقہ نہیں آتا اور ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اب کہتا ہے ایک دفعہ کہا وہ کاغذ مجھ سے گم ہو گیا ہے۔
بھائی اتنا بڑا ڈاکومنٹ ہے، اتنی بڑی دستاویز ہے، گم کیسے ہو گیا؟ اب کہتا ہے یار وہ بھول جاؤ یار، بھول جاؤ، کچھ نہیں ہوا تھا، امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں، میں تو دوستی چاہتا ہوں اس کے ساتھ۔ تو پتہ چل گیا نا تمہارے آزادی کے الفاظ 3-4 دن کے ہیں، واپس غلامی کی طرف۔ دن میں وہ کتنے اوقات ہوتے ہیں؟ 15-20 ٹائم ہوتے ہیں۔ صبح ایک بیان، ظہر کو دوسرا بیان، عصر کو تیسرا بیان، عشاء کو چوتھا بیان، اگلے دن آتا ہے تو کچھ اور بول رہا ہوتا ہے۔ ایک بات پر تو ٹھہرو نا۔ ابھی امریکی سازش کی بات نہ کرو، کوئی سازش نہیں ہوئی تھی تو پھر اتنی بڑی تحریک کس وقت اٹھائی آپ نے؟ کیوں قوم کو دھوکہ دیا؟ ابھی یہ پتہ نہیں کہ وہ اسلام آباد میں آئے گا کب تک، لیکن میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا 2014 میں انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا اسلام آباد ڈی چوک پہ، یاد ہے نا؟ اس وقت چین کا صدر پاکستان آ رہا تھا، ایک بڑے میگا پیکج کے ساتھ آ رہا تھا تاکہ پاکستان کے ساتھ اربوں خربوں کے معاہدات کر کے پاکستان میں سرمایہ کاری کرے۔ اس نے راستہ روکا۔ کس کے کہنے پہ راستہ روکا؟ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ چین آئے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرے۔ آج جب سعودی عرب کے ولی عہد پاکستان آ رہے تھے، اب اس کو تاریخ کا علم نہیں تھا، ایک مہینہ پہلے انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا، اسلام آباد کی طرف جانا ہے، تو روزانہ فرلانگ پہ، اور جو ہی محمد بن سلیمان کا اعلان آیا کہ 21 نومبر کو پاکستان پہنچ رہا ہے، تو اس نے کہا میں 21 نومبر کو پاکستان اسلام آباد پہنچ رہا ہوں۔ آپ بتائیں کہ ہمارا دوسرا بڑا دوست سعودی عرب جب پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ایک میگا پیکج ساتھ لا رہا تھا تو پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے اس نے اسلام آباد کی سڑکوں کو بند کرنے اور پاکستان کی سڑکوں کو بند کرنے کا ڈھونگ رکھا ہے۔ یہ ہے وہ قتل عام پاکستانی معیشت کا جو انہوں نے کیا۔ لیکن ہم یہ سب باتیں سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمیں دوبارہ چین کا اعتماد حاصل کرنے کی کوششیں کرنی پڑ رہی ہیں، محنت کرنی پڑ رہی ہے، کیسے ہم ایک دوست ملک کا اعتماد بحال کریں۔ اور آج ہمیں سعودی عرب جیسے برادر ملک کا اعتماد بحال کرنے کے لیے مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ کوئی لابی ہے نا اس ملک سے جس پر کام کر رہے ہیں؟ کس کس لباس میں آ کر پاکستان دشمنی کرو گے؟ اصل ایجنڈا پاکستانی ریاست کا خاتمہ تھا، وہ ہم نے نہیں ہونے دیا۔ اب کہتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ بابا جب گاؤں پہ آپ بتائیں، جب گاؤں میں آگ لگ جائے تو پھر آگ کو بجھانا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور سب کو مل کر بجھانا ہوتا ہے۔ اور گاؤں میں اگر بھیڑیا آ جائے تو خطرہ ہو کہ یہ تو نقصان کرے گا، تو پھر سارا گاؤں اکٹھا ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی سب پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آج ہم نے ملک کو بچانا ہے اس قسم کے سازشی ٹولے سے، تو آؤ مل کر اس ملک کو بچائیں۔ نعرہ تکبیر!
آپ کہیں مرد آباد، پاکستان کا دشمن عمران، پاکستان کا دشمن عمران، عوام کا دشمن عمران، سندھ کا دشمن عمران۔ آپ کہیں پاگل۔ میرے محترم دوستو، یہ چیزیں ہیں جس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کو ہم فتنہ کہتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہاں پر دنیا کا قادیانی اس کو سپورٹ کر رہا ہو، اور قادیانی جس پارٹی اور جس لیڈر سے یہ امید رکھتا ہو کہ وہ پاکستان میں دوبارہ ہمیں مسلمان ڈکلیئر کرائے گا اور ہماری غیر مسلم حیثیت کو ختم کر کے ہمیں مسلمان کہلوائے گا، یہ لوگ آج اس سے یہ امید رکھتے ہیں۔ کیوں؟ آج کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اسرائیل ان سے امید رکھے ہوئے ہے کہ یہ آئے گا تو پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟